اور آپ نے سنا نہیں اشرف علی اما یہ تو انسان کی بات کر رہا ہوں میں. اشرف علی صاحب تھانوی نے کرامات وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنید بغدادی تو ایک دفعہ انہوں نے کتے کی طرف توجہ کر دی تو وہ کتا بھی ولی ہو گیا. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں. کتا بھی ولی ہو گیا. اور یہی نہیں، وہ کتا جب شہر میں چلنے لگا تو جن جن کتوں کی طرف اس کی نظر گئی وہ بھی ولی ہو گئے. اعوذ باللہ. ہم نے کہا حد ہو گئی کفر کی. اب ان کے ولی کتے بلی بھی بننے لگے. اما تم بے زبان جانوروں کو تو کم از کم بخش دو. سنیں تو یہ ہے توجہ. یاسین یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ جتنے صوفیوں کے رگوں میں رگے ہوئے گمراہ لوگ ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے. توجہ کہتے ہیں شمالی گنبد کے نیچے میں تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی قاسم نانوتوی مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میرے ہی دل کی طرف تھا. اب اس طرف اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو، میں اس طرف بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا کہ اس کے دل کی توجہ میری طرف ہو. یہ تو اللہ ہی کو پتا ہو سکتا ہے نا. لیکن دیوبندیوں کے پیر دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. توجہ کس طرف جا رہی ہے، دل کے اندر وسوسے کس طرح پیدا ہو رہے ہیں، دیوبندیوں کا پیر، حنفیوں کا یہ پیر سب کچھ جانتا ہے. اعوذ باللہ اور نعوذ باللہ ایسے بدعقیدگی پر، اور ہم اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اے میرے بندے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. لیکن دیوبندیوں کا یہ پیر توجہ کر رہا ہے تو اس دیوبندی کو پتا چل رہا ہے کہ حضرت کی توجہ میرے دل کی طرف ہے. اب اس توجہ کا نتیجہ سنو ذرا اور آؤ آگے میں بڑھاؤں. توجہ کا نتیجہ اسی اسنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا. ذکر میں کر رہا ہوں اور ذکر کرتے ہوئے کوئی سوتا نہیں ہے. اس لیے کوئی تبلیغی بھائی یا کوئی دیوبندی یہ نہ کہے ربانی یہاں پہ تو سونے اور جاگنے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے خواب کی بات ہو سکتی ہے. بیٹے یہ خواب کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ جاگنے کا ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ ذکر ہو رہا ہے، ذکر جاگتے میں ہوتا ہے، سونے میں ذکر نہیں ہوتا ہے. تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ بحالت ذکر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ مسجد کی چہار دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد غائب ہے. چھت کے اور گنبد کے نیچے حضرت بیٹھے ہیں وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے. یکایک میں نے دیکھا، یکایک میں نے، توجہ دو میری طرف ذرا، بات میں بالکل موڑ پر پہنچا رہا ہوں. یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک، یہ دیوبندیوں کا ہے، دیکھو آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. خلفائے اربع ہر چار کونوں پر موجود ہیں. وہ تخت اترتے 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 بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربع میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لاؤ. یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد قاسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ان کا دیوبندیوں کے ایک ایک مولویوں کا نسب نامہ تک یاد ہے. ہاں دیوبند کا پتہ بھی یاد ہے، ایڈریس بھی یاد ہے، مدرسہ بھی یاد ہے، مسجد میں جہاں ذکر ہو رہا ہے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے. تو جب دیوبندیوں کے ان سب کا معلوم ہے تو بریلویوں کا تو بدرجہ اولا معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بیچارے تو تم سے زیادہ عشق رسول، عشق محمد، عشق مصطفیٰ اپنے آپ کو بیچارے تو کتے بلی تک کہہ دیتے ہیں. بہرحال تم بھی کہتے ہو دیوبندی لوگوں، تمہارے بھی قاسم نانوتوی میں نے کہا ہے نا کہ میں سگانے حرم میں بھی میرا شمار ہو جائے حرم کے کتے میں. تو بہرحال تم لوگ تو سب کتے بلی ہو ہی. بہرحال اللہ اپنی زبانوں سے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن تم نہ جانے تمہیں کیوں کتے بلیاں بڑے عزیز ہیں اس لیے تم وہی بنتے رہے ہو. اللہ تمہیں معاف فرمائے اور اللہ ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں سنو تخت آ رہا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدینے میں زیارت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر ایک احمد رضا خان صاحب ان کے جو مرید ہیں مدینے میں زیارت کر رہے ہیں. نمبر دو
اب یہ دیکھیں دیوبندیوں کا اگلا قدم کہاں اٹھ رہا ہے. نبی تخت پہ سوار ہو کر کے باقاعدہ دیوبند آ رہے ہیں. ہاں دیوبند آ رہے ہیں. اور سنو کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمد قاسم کو بلا لاؤ. وہ تشریف لے گئے. ان سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بولتے تھے, تو عربی میں تو مولانا تو نہیں کہا جاتا ہے کسی عالم کو, تو یہ کون سی عربی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بھائی. اب مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, وہ بھی ایک عجمی ہندی کو, قاسم نانوتوی کو مولانا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے مولانا ہیں وہ. چلو خیر آگے بڑھتے ہیں. خیر چلو بلا لائے. قاسم نانوتوی کو بلا کر لے کر آ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولانا مدرسے کا حساب لائیے, دارالعلوم دیوبند کا آڈٹ کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا حساب چیک کریں. اعوذ باللہ, حد ہو گئی, حد ہو گئی مسلمانوں, واقعی حد ہو گئی اس بدباطلی کی اور بدعقیدگی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں گھپلے انہوں نے خوب کیے ہوں گے دارالعلوم دیوبند کے حساب و کتاب میں. اب پبلک کی طرف سے شور شرابہ ہوا ہوگا کہ مولانا لوگ اتنا سارا چندہ آ رہا ہے دارالعلوم میں دین کے نام پر, سب حق کرتے جا رہے ہیں, ہڑپ کرتے جا رہے ہیں, اس کا حساب و کتاب کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اس لیے جب پبلک نے شور مچایا ہوگا, تو میں کہتا ہوں پبلک نے جب شور مچایا ہوگا تو پبلک کی زبان کو بند کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہوگا کہ میاں تم دارالعلوم دیوبند کے حساب و کتاب کی بات کر رہے ہو, ارے نبی آئے وہ کیا کر کے گئے ہیں, پورا سب صحیح ہے, ہاں اس لیے سب چپ رہو. دیومالائی کہانیاں وہ فون اٹھا کے پھر رکھ دیجئے تاکہ وہ خاموش ہو جائے. اٹھا کے رکھ دیجئے بس, ٹھیک ہے, اور توجہ میری طرف دیجئے. یہ کوئی شیطان ہے جو رنگ کر رہا, اللہ ہی بہتر جانے, اللہ اسے ہدایت دے. تو جناب عالی اس طرح سے لوگوں کو چپ کرنے کے لیے دارالعلوم کے لوگوں نے یہ زیارت کے قصے بنائے ہوں گے. یا تو شیطان آیا ہوگا. اب ان کو کیا معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے, دیوبند کے لوگوں نے دیکھا ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ آ رہے ہیں, چاروں صحابہ بھی آ رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے کہ پہچان لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس نور کے تخت پر بیٹھ کر کے شیطان آیا اور کہا میں تمہارا اللہ ہوں, لیکن وہ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے, اس لیے انہوں نے کہا اللہ تو اس طرح نہیں آ سکتا, اور نہ ہی حلال کو حرام اور حرام کو میرے لیے حلال کر سکتا ہے. اگر حرام کو حلال کرنا ہی تھا تو اللہ کے نبی پر جو سب کے رسول سردار ہیں ان کے لیے حرام کو حلال کرتا, یہ کہاں سے حرام کو حلال کرنے آیا, یہ اللہ نہیں ہو سکتا. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نے کہا جاؤ آج تمہارے علم نے تجھے بچا لیا. تو وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے, وہ تو خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ گیا, سمجھ گئے. لیکن یہ بیچارے انڈین مارکے کے لوگ بیچارے, یہ تو کتے بلی کو بھی ولی اللہ سمجھ کے, ننگے دھڑنگے کو بھی ولی اللہ کہتے ہیں. یہ مادر ذات الف ننگا واللہ, اس کو بھی اشرف علی تھانوی نے ولی اللہ قرار دیا ہوا. استغفر اللہ, پاگل مجنون, ایک وقت کی نماز میں خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں, اسے بھی کہتے ہیں وہ مجذوب تھے, فنفس اللہ تھے, ولی اللہ تھے. ہم نے کہا لعنت ہو ایسے ولی اللہ ہی پر. اس طرح سے تو پورے ہندوستان میں جتنے ننگے بھانگے گھوم رہے ہیں سارے ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ سنو, عرض کیا حضرت یہ حساب و کتاب حاضر ہے, اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا. دال کتنے میں, مرچی کتنے میں, نمک کتنے میں, چاول کتنے میں, دھنیا کتنے میں, گوشت کتنے میں, ڈنڈی, سب کچھ بتایا ہوگا. پورا ایک ایک پائی کا حساب کتاب دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی. دارالعلوم کا حساب دیکھ کر بڑے خوش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت ہے. عرض کی, حضرت نے عرض کیا جو مرضی مبارک ہو. اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. بتاؤ, یہ 3 کہانیاں ہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ کہانی جو دیوبند کی ہے یہ 4 ہاتھ دونوں کہانیوں سے آگے ہے کہ نہیں؟ ہاں, تم نے کہانی کہی, تم سب سے بڑے عالم بن رہے ہو, تو ہم کون سے پیچھے ہیں؟ ہمارے دیوبندی مولوی بھی اسی میں ہوئی ہے. جب مقابلہ شروع ہوا, کمپٹیشن شروع ہوا,
تو ایک نے ایک سے بڑھ کر کے آگے کی جو ہے کہانی بنائی ہے، اور اس طرح سے جناب علی اپنے آپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے آپ کو ولایت کے مقام پر ثابت کرانے کی امت تو بیچاری سب سے پہلے گلا تو گھونٹ دیا۔ اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، چاروں طرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں تصوف کا، صوفیائیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، توحید کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا تھا، چاروں طرف شرک اور بدعات کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں تھیں، چاروں طرف حنفیت کے نام پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت سے دور کر دیا گیا تھا۔ تو کہاں سے لوگ بیچارے، کہاں سے لوگ حقیقتوں کو سمجھتے؟ کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا، لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا گیا، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بے بہرا۔ اب ایسی کہانیاں بنا بنا کر امت کو اس طرح الجھا کر کے اور عقیدت و محبت کا روب اور اپنی ولایت اور اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا روب ان کے دلوں میں بٹھا بٹھا کر کے ان کے جیبوں پہ خوب ڈانکے ڈالے گئے اور آج تک ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، اے جہاں دنیا میں میری آواز سننے والے لوگوں، اب آنکھیں کھولو، یہ ربانی کی بات نہیں ہے، یہ ان کے گھر کی کہانیاں ہیں جنہیں ان بیٹا لوگوں کو خود پتا نہیں ہے، ان کے اپنے گھر کا پتا نہیں ہے، ورنہ یہ ایسی باتیں ہرگز نہ کہیں۔ یہ دیکھو، یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ میرے باپ کی کتابیں نہیں، نہ میرے باپ نے یہ کتابیں لکھی، نہ میرے باپ کی کوئی پریس ہے۔ اس لیے امت کے لوگوں اب آنکھیں کھولو اور ان کے چہروں سے جو تقوی اور پرہیزگاریاں کا جو چولا پہنا ہوا ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے بھیانک شیطانی چہروں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ بدعقیدہ، بدمذہب لوگ ہیں، اسی لیے یہ ان کو کچھ چھیڑنے سے پہلے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدمذہب ہیں، یہ لا مذہب ہیں، یہ اور ہمیں آمین رفع دین پہ ٹکایا ہوا ہے کہ آمین رفع دین پہ ہمارا جھگڑا ہے۔ اے دیوبند کے لوگوں اور اے اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والوں اور اے بریلویت کے دلدادہ لوگوں، ہمارا جھگڑا آمین رفع دین پہ نہیں ہے، ہمارا جھگڑا بنیادی طور پر عقیدے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بدعقیدگیاں قرآن و سنت کبھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ بدعقیدگی ہے اور ہمارا جہاد اس بدعقیدگی کے خلاف ہے۔ آمین رفع دین، تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو تمہیں ہم آمین رفع دین کروا کے کریں گے کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ تم آمین کہہ لو، تم رفع دین کہہ لو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، تو تم آمین رفع دین کر کے کیا کرو گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اب ہمیں ان دلدلوں میں پھنسانے کی کوشش نہ کرو اور دنیا کے سامنے یہ نہ کہو یہ اہل حدیث لوگ ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ وہابی ہیں، ہمارا ان کا جھگڑا آمین رفع دین کا نہیں۔ بیٹا، آمین رفع دین کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہمارا تمہارا ایمان اور عقیدے کا ہے۔ تمہاری یہ بدعقیدگیاں جو دارالعلوم دیوبند سے نکل رہی ہیں،